سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 66۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو یہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب خشکی پر لگ کر نجات پا جاتے ہیں تو یہ دوبارہ پھر سے شرک کرتے ہیں اور دنیاوی منفعت میں ڈوب کر اللہ وحدہ لا شریک کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ان کا ذکر میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے آیت کے تحت کیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس صورت میں آپ جو ہیں وہ ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے، مکے سے، کیونکہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا۔ یہ ساحل سمندر چلے گئے، کشتی پہ بیٹھے، یہ کہیں دور کسی ملک میں جا رہے ہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، کشتی پھنس گئی، تو ملا نے کہا کہ اپنے خدا کو یاد کرو تاکہ وہ ہماری مشکل کو آسان کرے گا۔ سب نے اپنے اپنے بتوں کی خداؤں کا نام لیا، لیکن مزید جو طوفان ہے وہ تیز ہو رہا ہے۔ پھر ملا نے کہا کہ نہیں، بتوں والے خدا کی بات نہیں ہے، اس خدا کو پکارو کہ جس نے سب کو پیدا کیا، اس ایک خدا کو یاد کرو۔ اب کون کرے ایک خدا کو یاد؟ وہ سارے تو بتوں کے پجاری ہیں، لیکن اکرمہ بیٹھا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ ملا جس خدا کی بات کرتا ہے محمد بھی تو اسی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے خدا کی بات کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اگر میری کشتی بچ گئی تو میں اس محمد کے خدا پر ایمان بھی لاؤں گا اور محمد پر بھی ایمان لاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں خیال کر لیا، نیت ہی کرنے کی دور تھی کہ ہوا رک گئی، بڑی مشکل سے کشتی جو ہے وہ کنارے لگ گئی۔ اکرمہ جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار واقعات محمد کے خدا تو بڑے سچے، ہم تو ساری زندگی ان کا انکار کرتے رہے، الغرض اب ڈر کے مارے بھاگے بھی نہیں جا رہے کہ وہاں تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ مگر اسے اکرمہ کو کیا پتا تھا کہ جس نبی اس کے ڈر کے مارے تو نکل گیا ہے، مصطفیٰ نے تو مکے میں داخل ہوتے اعلان کر دیا، الا تسلیم الیوم تلقا، آج تم پر کوئی قتل نہیں ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے پناہ لینی ہے وہ میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، میں اس کو بھی امن دے دوں گا۔ ابو سفیان بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت متولی تھے، کعبے کے سردار بنے ہوئے تھے مکے کے۔ البتہ اکرمہ کی بیوی نے حضور کے بعد ایمان قبول کر لیا اور وہ بھاگی ہوئی، وہ اونٹوں کو لیا، کوئی چند لوگ لیے، اسے پتا تھا کہ اس رستے سے میرا جو شوہر ہے وہ گیا ہوا سفر کے اوپر۔ ساحل سمندر پر جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو سب کو معاف کر دیا، کہیں قتل بھی نہیں کیا۔ تو اکرمہ نے واقعہ سنایا، تو وہاں کلمہ پڑھ چکی ہے، میں تو سمندر کے بیچ بھی ہی محمد کو مان چکا ہوں، آج دیکھ لیا ہے کہ محمد کا خدا سچا ہے، میری کشتی کنارے لگ گئی اور میں نے تہیہ کیا ہے کہ حضور پر کلمہ پڑھیں گے۔ وقت کا فرعون ہے، اس کا باپ ہے، ابو جہل نام ہے، لیکن بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ باہر گئے، آپ مکے میں آئے، حضور پر کلمہ پڑھا اور سچے صحابی بن گئے، اور آخری دم تک جہاد میں لڑتے لڑتے آخر جگہ جب وہ شہید ہو گئے۔ اکثر صرف وقت فرمایا کرنا مقصد ہے کہ اس آیت میں تو اللہ نے مشرکوں کا ذکر کیا کہ مشرک ہو کر بھی جب مشقت آتی ہے نا تو یہ بھی مجھے پکارتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، ڈوبنے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے۔ میں ایک بچوں کو مثال سمجھاتا ہوتا ہوں کہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہندوؤں کی مووی وغیرہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مثلا کسی لحاظ سے بھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مندروں میں بت بھی رکھے ہیں، لیکن وہ لفظ بولتے ہیں اوپر والا بولتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مندروں میں جا کر پجاری کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک اوپر والا ہے۔ اس کا مطلب مشرک بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقت کوئی ہے۔ اب سمجھانا یہ ہے
کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات کو نہ مانے سوائے چند کے جن کو دہریہ کہتے ہیں۔ یہ جو بدھ مت لوگ ہوتے ہیں، جاپانی لوگ، کورین لوگ اور چائنیز لوگ ہیں، ان کا خدا کوئی نہیں ہے۔ یہ چڑھتے سورج کو خدا کر رہے ہیں، یہ بادلوں کو عجیب صورت میں دیکھیں تو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ اپنی طاقت غیر مسلم کے اندر بھی رکھتا ہے کہ میں ہوں، اب یہی فطرت ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی کیا؟ اللہ جب خوشحالی دیتا ہے تو عیش عشرت اور اپنا عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ہر طرف سے گر جاتے ہیں تو پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پھر تو حدیث یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ تکلیف میں صبر کرنا اور خوشحالی میں سخاوت کرنا، اللہ کا ذکر اور شکر کرنا، یہ سب سے بڑا ایمان۔ تو ہم اگر ان چیزوں پہ غور کریں، کیا یہ فطرت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ جب تکلیفوں میں ہے تو بڑا رب کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ نواز دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نخرہ بھی آتا ہے، پکڑ بھی آ جاتی ہے، زبان بھی سخت ہو جاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مالک منوانا چاہے تو سمندروں کے بیچ میں مشرکوں بھی منوا لے گا، وہ مجھ کو منوانے کے بڑے طریقے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم نے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھا مگر یاد کر کے روتے بھی ہیں کہ حضور کیسے ہوں گے آپ۔ ان کے تو لفظ پڑھ کے ہمیں محبت آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس سے بڑا پیار کوئی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت دی ہے۔ تو سبق صرف یہ ہے کہ جب خدا چھین لے، تکلیف آ جائے، ضرور صبر کرے، اور جب اللہ ہر طرف سے آسائشیں عطا کر دے تو پھر اپنی گردن کے اندر کبھی اکڑاؤ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ کو کبھی نہ روکیں۔ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ مولا تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں کہ جس حد سے تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہم صلی علی